اردو میں بے شمار واقعات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں، یہ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 3 آیتیں جو ہیں یہ اسم اعظم ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ 3 آیتیں انسان کثرت کے ساتھ پڑھے تو 3 آیتیں پڑھنے سے فتنوں سے بھی انسان بچتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک جنت میں محل بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جنت میں محل تو بہت بڑی بات ہے۔ تو جنت میں اگر پاؤں رکھنے کی جگہ بھی مل جائے تو دنیا و ما فیہا سے انسان کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ آخری آیتیں بڑی خاص ہیں۔ پھر سورہ صف میں اللہ تعالیٰ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کرتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کے آنے کی بشارت اور خوشخبری سنائی تھی۔ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کیا میری قوم میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، وہ نبی کون ہے؟ ان کا نام ہے احمد ہوگا، اسمہ احمد۔ تو احمد کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ تر معاملات آسمانی دنیا سے، آسمانی کائنات سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی روح کا بھی آنا، خون کا جانا، پھر آسمانوں پر چلا جانا۔ تو زمین پر جو نام مشہور ہے آقا علیہ السلام کا وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آسمانوں پر جو نام مشہور ہے وہ ہے احمد، کیونکہ زیادہ معاملات آسمانوں والے ہیں اس لیے وہ نام استعمال کیا، اسمہ احمد۔ سبحان اللہ۔ تو خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اس کے بعد اس پر چیز پر آج میں فوکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، آخر میں سورہ تحریم ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس پر محنت کی ضرورت ہے کہ انسان ایسی ایفرٹ کرے، ایسی محنت کرے کہ خود بھی ایسے کام کرے، نیک اعمال کرے، اپنے آپ کو اس زندگی ایسے گزارے خود بھی جہنم سے بچے، وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنی اولاد کو، اہل و عیال بھی، بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسی تربیت، ایسا ماحول گھر میں رکھیں۔ ایک طرف شیطانی ماحول دیکھ لیں، باہر کے حالات دیکھ لیں، کتنا زیادہ معاملات گڑبڑ ہیں، اسی حساب سے ایک طرف دیکھیں شیطان کیسے حملے کر رہا ہے اور شیطانی معاملات کتنے سخت ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے، کتنے جال ہیں، اس کے مقابلے میں ایمانی کام کتنا ہو رہا ہے۔ ایک طرف کروڑوں کے حساب سے اور بلین کے حساب سے ایک چیز تیار ہو رہی ہو، اور ایک طرف اگر پینی اور 2 پینیوں کی تیار ہو رہی ہو تو بات بنتی نہیں ہے۔ اس لیے جتنا زیادہ فتنوں کا زمانہ آ رہا ہے، مشکلات کا زمانہ آ رہا ہے، اولادوں کے مشکل حالات کا زمانہ آ رہا ہے، اتنا ایفرٹ کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ اور پریشانی اور ہمت پیشن کے ساتھ اولاد کی تربیت کا بندوبست کرنا چاہیے تاکہ ہماری اولادیں اچھی اور نیک بن سکیں۔ پھر اولاد کی تربیت کے حوالے سے کیا وہ والدین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو خود بھی آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مگر اپنی اولادوں کو بھی لاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس چلتا ہے کام ایسے ہی ٹھیک ہے، 12-15 سال کے ہوں گے بیٹھے گا جائے گا، تو 12-15 سال کے بعد کس نے قابو میں آنا ہے؟ وہی ٹائم ہے جب وہ جو پودا ہوتا ہے نا، پودا پلانٹ، تو چھوٹا اگر ہو نا چھوٹا تو اس کو آپ مولڈ کر سکتے ہیں، ادھر کر لیں، ادھر کر لیں، ادھر کر لیں۔ جب وہی درخت بن جاتا ہے تو وہ کٹ تو سکتا ہے مگر مولڈ نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی ہے کہ جب بچپن میں شروع سے ہی بچے کو، کیوں بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو بچے کے پیدا ہوتے ہی اذان کیوں کہی جاتی ہے؟ دائیں کان میں اذان کہی جاتی ہے، بائیں کان میں اقامت کی جاتی ہے۔ عام آدمی یہی سمجھتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے، جو بچہ سنتا کہاں ہے جی، اس کو ہم سمجھ کے آئے، اگر سمجھ سوچ کچھ بھی نہیں، کچھ حاصل نہیں ہو رہا، اللہ اذانیں کیوں کلوا رہا ہے؟ تاکہ شروع سے ہی بچہ دنیا میں آیا اور اس نے سانس لی، ساتھ ہی اس کے کان میں اذان اور اقامت کیا دی جائے، اللہ رسول کا پیغام اس کے کانوں میں، اس کے دل دماغ میں ڈال دیا جائے، اور پھر ساتھ ساتھ کرتے کرتے تاکہ اس سے پہلے کہ بچہ ایک چیز کو پک کرتا ہے، وہی بچہ آپ کہتے ہیں نہیں بات سنتا ہے، ابھی چھوٹا ہے، ابھی دین کا معاملہ ہو تو ابھی چھوٹا ہے، اور دنیا کا معاملہ ہو تو کمپیوٹر ہو گیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوگی، وہ ٹیبلٹ ہر چیز کے سامنے حاضر کر دیں گے، وہ سارا کچھ کو پتا ہو کیسے چلانا ہے، کیا کرنا ہے، کہاں چیز ہے، ایک چیز کمپیوٹر گیم کا سب کو پتا ہوتا ہے۔ کیا اگر وہ چیزیں سیکھ سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں سیکھتا؟ تو اس لیے اولادوں کو اپنے ساتھ، نماز پڑھتا ہے انسان، ساتھ نماز پڑھی کھڑا کر دے۔ اور یہ بچے جو نعتیں پڑھتے ہیں، یہ نعتوں کا ماحول اور سارا اور تلاوتیں اور سارا کچھ ہے، یہی تو ماحول گھر میں ہوتا ہے کہ جس سے انسان کا کیا ہوتا ہے کہ بچوں کا ایک لائن پر چل پڑتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کو مکمل طور پر ایک الگ لائن پر رکھتے ہیں، 12-15 سال کے بعد جب وہ شب پھر پرواہ نہیں کرتے۔ مسجد میں لانا بچوں کو یہ بہت ضروری ہے، آئیں گے، سیکھیں گے، سراغ کریں گے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے جو سورہ مجادلہ میں شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ جب آداب بیان کیے گئے، آداب کیا ہیں؟ جب مجلس میں بیٹھو تو کوئی آدمی آ جائے اس کو جگہ دو، اس کے لیے جگہ چھوڑ دو، اسپیس چھوڑ دو، اگر نہیں بھی جگہ تھوڑا موو ہو جاؤ اس کی ریسپیکٹ کے لیے۔ تو یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ بے شمار چیزیں آداب سکھائے گئے ہیں۔ تو خود بھی انسان اور بچوں کے حوالے سے بھی انسان ادب آداب بچوں کو سکھانا، اولاد کو سکھانا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔
اور کیا ایک ایک چیز کو سکھانا سارا تاکہ اولادوں کو پتہ چلے. ہمیں اپنے مجلس کا پتہ نہیں ہوتا, بیٹھے ہوتے ہیں ٹانگے ایسے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, کیسے بیٹھنا ہے, کیسے کوئی بڑا آدمی آ گیا اس کا ادب احترام کیسے کرنا ہے. یہ سارا ادب و ادب ویلیوز, اسلامک ویلیوز ہم نے چھوڑ دی ہیں ہر چیز پر میں. دیکھیں ایک اگر آپ 10 میں سے اگر 8 کام ٹھیک کرتے ہیں, 2 کام چھوڑ دیں گے, پھر بات پوری نہیں بنے گی. جب تک 10 کے 10 کام ٹھیک نہیں کریں گے رزلٹ پیدا نہیں ہوگا, آؤٹ کم پیدا نہیں ہوگا. وہ کہتا ہے تعلیم بھی ضروری ہے, دنیاوی تعلیم بھی دیں, دینی تعلیم بھی دیں, سارا کچھ کریں, پھر اس کو پابند بھی نماز کا بنائیں, سارا کچھ کریں. اس لیے آقا نے فرمایا کہ جب 7 سال کا ہو بچے کو نماز کی عادت ڈالو, نماز کا حکم دو. اور 10 سال کا ہو نہ پڑھے تو مار کر پڑھاؤ. کسی اور چیز کے بارے میں یہ نہیں فرمایا. کیوں؟ تاکہ اس سے پہلے کہ 15 سال کا ہو یا بالغ ہو, اندازہ کریں بالغ ہونے سے کتنے سال پہلے, سبحان اللہ, 8 سال پہلے بالغ ہونے سے شروع کر دیا نماز کا سلسلہ, تاکہ جب بلوغت آ جائے اس سے پہلے اتنا زیادہ پابند ہو چکا ہو کہ نماز چھوڑنے کی اس کی سوچ بھی نہ ہو, نماز وہ چھوڑ بھی نہ سکے. اس حد تک ہی نہیں ہوتا کہ برائیوں سے بچ سکے. اور ادب اداب کا کیا ہوتا ہے, آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ پہلے زمانے میں کیا تھا کہ ایک آدمی تربیت نہیں کر سکتا, ایک ماحول تھا, کیا محلہ ہے, باپ بھی تربیت کا کوئی بات کہہ رہا ہے, ماں بھی کہہ رہی ہے, وہاں دادی بھی ہیں وہ بھی کچھ کہہ رہی ہیں, نانا بھی ہے, نانی بھی ہے, محلے کے کوئی بزرگ بھی ہیں, ان کا بھی ڈر ہوتا تھا. تو اندازہ کریں کتنے انہیں معاملات تھے جس سے بچہ سیکھتا تھا. تو پھر کیا ہوتا ہے, کوئی بڑا بزرگ کوئی بات بھی کہہ دے, کبھی والدین مائنڈ نہیں کرتے. یہی ہوتا تھا کہ چونکہ یہ بچے سب کے بچے سانجھے ہیں, کسی نے بات کہہ دی کبھی, تو آج کوئی بات کہہ کے تو دیکھے کسی کے بچے کو, والدین کہتے ہیں ہمارے بچے کو کسی نے کوئی کہہ دیا, استاد کہہ دے کوئی بات تو آگے سے شروع ہو جاتے ہیں. اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ بات آپ نے لمیٹڈ کر دیا اپنے آپ, کہ جو سارے وہ رشتے جو تھے کہ جس سے بچے کی شخصیت پر اثر پڑنا تھا اور بچہ ایک اچھا پرسن بننا تھا, اس میں آپ نے خود رکاوٹ پیدا کر دی ایز والدین. پھر ایک اور آخری نقطہ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اور غلطی کرتے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں, ایک بچہ ہے, ماں یا باپ کے اندر کوئی ایسی بری عادت ہے, بچہ قرآن بھی پڑھتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, داڑھی بھی رکھ لی ہے, سارا کچھ کر لی ہے, مگر کوئی ایسی اس کی بری عادت ڈال دی ہے, غیبت کرنے کی عادت, چوریاں کرنے کی عادت, کوئی اور عادت ڈال دی ہے, بدخوئیاں کرنے کی عادت, بغض و کینہ رکھنے کی عادت, بدگمانی کی عادت, کہ فلاں چیزیں عادت فلاں نے ایسے کر دی ہے. یہ بے شمار مثال دے رہا ہوں آپ کو. بعض ایسے ماں ہو یا باپ ہو, تو انہوں نے کیا کیا, بچہ ڈاکٹر بھی بن گیا, بچے نے دین بھی حاصل کر لیا, بچے نے سارا کچھ کر لیا, مگر کیا ہوا اس کے اندر چونکہ ماں میں ایک بری عادت تھی یا باپ میں ایک بری عادت تھی, اب اس نے یہ نہیں کیا کہ چونکہ میری عادت کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر آگے کنوے اور ٹرانسفر نہ ہو جائے. تو بعض اوقات ایک بری عادت سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک بری عادت جنریشن ٹو جنریشن چلتی ہے. جیسے اچھی عادتیں چلتی ہیں, اچھی بعض والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بچے ہمیشہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. کیوں؟ والدین نہیں بولتے. بعض والدین ایسے جو کبھی سگریٹ نہیں پیتے, ہم نے دیکھا ہوگا پورا خاندان ہے, کبھی چونکہ ہمارے والدین ابا اجداد نہیں پیتے جی, ہم نہیں پیتے. بعض والدین ایسے ہیں کہ جن کی طبیعت ہے کہ حرام نہیں, کسی کا مال نہیں کھانا جی, کچھ چیز پڑی بھی ہوگی چونکہ ایک نیچرلی ایک چیز آ رہی ہے جنریشن ٹو جنریشن, تو وہ چیز آلریڈی چونکہ اس کے اندر چلی جائے گی. ایسے ہی ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی بری عادتیں روک کر رکھیں, اپنی بری عادتیں روک کر رکھیں, اور اس کی بجائے اپنے آپ کو سیدھا کر کے تاکہ بچے کے اندر جب جائیں تو ایک ایک چیز ایسی ٹرانسپیرنٹ ہو کر جائے تاکہ ہماری وہ نسل اس سے اگلی نسل اس حد تک اچھی سے اچھی ہوتی چلی جائے گی. تو بچوں کی تعلیم و تربیت, ان کے ادب و آداب, ان کے چھوٹے بڑے کا ادب ہو گیا, کوئی بڑا آ گیا کیسے بلانا ہے, ملنا کیسے ہے, سلام کیسے دینا ہے, کوئی گھر میں آ گیا کیا کرنا ہے, روڈ تو نہیں ہے, بچے ایروگینٹ تو نہیں ہے, بڑوں چوکا احترام تو مس نہیں کرتے. یہ ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے تب جا کر ہماری اولادیں ایک دینی بھی, روحانی بھی, اسلامی بھی اور ہاتھ کے حوالے سے ایک اچھی چیز پروڈکشن, اچھی جنریشن ہم تیار کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر محنت کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا یہ ہے کہ کل جمعۃ الوداع ہے, آخری جمعہ ہے, اگلے سال پتہ نہیں کس کو نصیب ہونا ہے, تو بڑے تیار ہو کر اہتمام کے ساتھ آئیں. یہ جمعۃ الوداع ہے, اللہ کے دروازے کھل گئے ہیں, تو سارا کچھ ہے. 12:30 بجے پہلے آنے کی کوشش کریں, پہلے بیٹھنے کی کوشش کریں, وہاں کھڑے ہو کر باتیں نہ کریں, کوئی باتیں کر رہا ہے, خود جا رہا ہے سارا. آپ کی توجہ جب صفوں میں انسان بیٹھتا ہے تو صفوں میں فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں. تو جب صفوں میں بیٹھے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, آپ نماز کی حالت میں ہی, حضور نے فرمایا جو صفوں میں نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز کی حالت میں ہی ہے. تو یہ ہے کہ صفوں میں آئیں, بیٹھنا یہ ادا, تاکہ ہماری عادت ہو. ہمیں جب بیٹھیں گے اللہ فرماتے جب میری طرف توجہ کرو, دھیان کرو گے تو میں کچھ دوں گا نا.
جب آئے اللہ کے گھر میں تو دھیان کہیں ہو رہا، کبھی ادھر کر رہے ہیں، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، کبھی ادھر بات کر لی، ادھر کر لی، آپ کی دھیان اللہ کی طرف ہوگا، توجہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دے گا. تو کل میں بڑے بھرپور طریقے سے تیاری کر کے اہتمام کے ساتھ ہم جمعۃ الوداع کے لیے آئیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل. یا اللہ ہمارے حال پر کرم فرما. یا اللہ پاک ہماری تمام عبادات رمضان کی قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک ہمارے تمام نیک حاجات کو پورا فرما. یا اللہ پاک رمضان میں یا اللہ پاک کمی کوتاہی گناہ کیے سارے معاف فرما. یا اللہ پاک جمعرات کا دن ہے، یا اللہ پاک جمعرات کی رات ہے، کل جمعۃ الوداع کا دن ہے. یا اللہ پاک تیرے بخشوں کے دروازے کھلے ہیں. یا اللہ پاک ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم پر کرم فرما. ان لوگوں میں شامل فرما جن کی جھولیاں اللہ تعالیٰ بے حد و حساب بھر کر دیتا ہے. اللہ پاک اور رمضان سے ہم فارغ اس حال میں ہوں کہ تو ہم سے راضی، ہم تجھ سے راضی، اور دنیا و آخرت کی ساری بلندیاں ہمارے نصیب میں ہو جائیں. کمی کوتاہی ہماری معاف فرما. وفقد امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا